ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ پاکستان اس وقت بیک وقت داخلی بے چینی، علاقائی کشمکش اور عالمی صف بندیوں کے بیچ کھڑا ہے۔ ایک جانب امریکہ کے ساتھ تجارتی اور توانائی معاہدوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جس میں امریکہ نے پاکستان پر 19% ٹیرف لگایا ہے، جبکہ بدلے میں ہم نے 4200 امریکی مصنوعات پر مکمل ٹیکس چھوٹ دے دی ہے۔ ساتھ ہی امریکی کمپنیوں کے ساتھ مل کر تیل تلاش کرنے کا معاہدہ۔ اطلاع کے ساتھ ہی یہ معلوم ہمیں ہوا ہے کہ یہاں سے تیل نکلے یا نہ نکلے، ہم ضرور امریکہ سے تیل درآمد کرنے پر بھی آمادہ ہیں۔ تو کیا یہ دوہرا معاہدہ وقتی ضرورت ہے یا پاکستان کی پالیسی الٹ چکی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات کا توازن قائم رکھ پائے گا یا بالآخر کسی ایک سمت جھکنا پڑے گا؟ اسی دوران ایرانی صدر کا دورہ پاکستان بدلتے عالمی منظرنامے میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ دوسری طرف اندرون ملک فاٹا اور بلوچستان میں بدامنی بڑھ رہی ہے اور قبائلی اضلاع کے دوبارہ الگ کرنے کی آوازیں بھی ابھر رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب عالمی سرمایہ کاری، توانائی معاہدے اور اسٹریٹجک تعلقات پاکستانی سرزمین کو ایک بار پھر بڑی طاقتوں کی دلچسپی کا مرکز بنا رہے ہیں۔ ان اہم، نازک اور ہمجد سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، تجربہ کار سفارتکار اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہر خورشید محمود قصوری صاحب۔ بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، یہ جو حالیہ تجارتی معاہدے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، 19% ٹیرف پاکستان پر لگایا جاتا ہے، پاکستان نے مکمل ان کی مصنوعات پر چھوٹ دے دی ہے ٹیکس میں۔ آپ کے خیال میں یہ جو معاہدہ ہوا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا پھر پاکستان نے ایک ایسی کوشش کی ہے کہ شاید امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت ہی ٹرسٹ لیول تک پہنچ جائیں؟ نہیں، دیکھیے، اس میں جو دیکھنے والی بات ہے کہ انویسٹمنٹ کی بھی بات ہے، اور انویسٹمنٹ خاص طور پہ جو انہوں نے آئل کی ہے نا۔ پاکستان میں بڑی دیر سے پتہ ہے کہ شیل آئل بھاری مقدار میں ہے، لیکن شیل آئل کی ایکسپلائٹیشن میں پیسہ بہت لگتا ہے۔ شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو دوسرا آئل ہے، جیسے سعودی عربیہ ادھر نکلتا ہے جو کہ آئل ڈرل کیا جاتا ہے، ڈرلنگ تو اس کی بھی ہوگی، لیکن وہ جو آئل ہے جو ہم نیچرلی یوز کر رہے ہیں اس کی کاسٹ نسبتاً زیادہ کم ہے پروڈکشن کی۔ لیکن امریکا نے اس بھاری تعداد میں شیل آئل موجود ہے کہ میرا خیال ہے کہ امریکن انتظامیہ کو اس پہ اعتماد ہے۔ ابھی میرے علم میں فگرز نہیں ہیں کیونکہ شیل آئل ہمارے علاقے میں نہیں ہو رہا۔ جو آئل ہو رہا ہے وہ وہی نیچرل آئل جو کہ ڈرل کیا جا رہا ہے گراؤنڈ سے مڈل ایسٹ کے اندر۔ شیل آئل کی ضرورت یہ اس لیے نہیں پڑی کہ آئل اینڈ گیس کے بہت سے یہاں ذخائر ہیں موجود۔ امریکہ بہت رچ ہے شیل آئل میں، اس لیے انہوں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے، اور ان کی جو کمپنیز ہیں ان کو علم ہوگا ویریس مینز انکلوڈنگ سیٹلائٹس کہ کہاں یہ شیل آئل ہے اور کتنی تعداد میں ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آئل کمپنیز آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں تو نیچرلی ان کا اندازہ یہ ہوگا کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے، کیونکہ اگر کاسٹ افیکٹو نہ ہوتا تو ان کا یہ کہنا کہ جی میسیو آئل ڈپازٹس ہیں، ہمیں بڑی دیر سے پتہ ہے کہ شیل آئل پاکستان میں بھاری مقدار میں موجود ہے، لیکن اس کے دو ہی پرابلم تھے۔ میں نے کہا تھا ایک تو انویسٹمنٹ بڑی چاہیے اس میں، نمبر دو اس قسم کی نو ہاؤ نہیں تھی جو کہ امریکہ کے پاس ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سر، یہ جو آئل ڈرلنگ کا آپ تو اس کو اگر آپ جی اچھا سر، یہ جو پھر آئل میں کہہ رہا تھا اگر آپ اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں نا، اگر کہ صرف یہ ٹریڈ کے بارے میں ہے تو ہمیں یہ اندازہ لگانا پڑے گا کہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے اوپر ہمیں کوئی ایڈوانٹیج ہے یا نہیں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا اور ہم کس حد تک کمپیٹ کر رہے ہیں۔ جس حد تک ہم کمپیٹ کر رہے ہیں جن لائنز میں کیونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، یہ تو آپ کو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں انڈیا ہم سے کمپیٹ کر رہا ہے۔ جہاں وہ کمپیٹ کر رہا ہے ہمیں ایک ایج ہو جائے گی، حالانکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ہائر ہیئر، انرجی کی کاسٹ زیادہ ہیں، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ادر دین ٹیکسٹائلز کچھ ایج مل جائے۔ لیکن یہ میں مجموعی طور پر پازیٹیو اس لیے سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہماری ساری ریلیشن شپ سیکیورٹی اورینٹڈ رہی ہے۔ یہ ٹریڈ اورینٹڈ، بزنس اورینٹڈ اگر ہوگی تو یہ بہت دیر پا ہوگی جو کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہوگا۔
اچھا سر، پاکستان کی حکومت جو ہے، جو موجودہ حکومت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ پاک امریکہ تعلقات اب ریسیٹ ہو چکے ہیں اور ہم بہت سے معاشی فوائد جو ہیں وہ ان سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ کس حد تک سر آپ کے خیال میں مستقل بنیادوں پر ہو سکتے ہیں، یا پھر امریکہ کا موٹو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات بہتر کرے اور بھارت کو دباؤ میں لے آئیں؟ نہیں، یہ ان کے ذہن میں کیا ہے وہ تو دوسری بات ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ امریکہ کا بھارت سے ٹریڈ والیوم بہت زیادہ. ہندوستان کا جو ٹریڈ والیوم چائنا سے ہے وہ تو میرا خیال ہے 125-130 بلین ڈالرز ہے، اور ان کا جو ہے شاید اس کے قریب ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ان کو بیلنس آف جو پیمنٹس ہیں، بیلنس آف ٹریڈ، وہ ان کے حق میں ہے بھارت کے، کیونکہ ان کی جو مارکیٹ ایکسیس تھی چائنا کے آن دی ادر ہینڈ جو بھارت کی ساتھ ٹریڈ ہے اس میں چائنا کو بہت بھاری ایڈوانٹیج ہے ان ٹرمز آف، کیونکہ چائنا کی کاسٹ آف پروڈکشن ساری دنیا سے کم ہے، تو وہاں جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ چین کے حق میں ہے. تو بھارت جو امریکہ سے ان کے ٹریڈ کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ان کے پاس ہے کوئی نہیں. امریکہ میں جتنی بھاری تعداد میں کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ میں سے انویسٹمنٹ بھی آئی ہے بھارت میں، تو یہ ساری چیزیں بھارت کی حکومت کو سوچنی پڑیں گی. اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بڑی ٹرانزیکشنل ان کی طبیعت ہے. ان کو امریکہ فرسٹ میں یہ انٹرسٹ ہے کہ جناب ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. انہوں نے تو بڑے اسٹرانگ ورڈز یوز کیے. obnoxious کا انہوں نے جو بھارت کے ٹیرفس ہیں کہ وہ اندر کسی کو گزرنے نہیں دیتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں فورن منسٹر تھا اور ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے بھارت کے ساتھ، اور کشمیر کے مسئلے کے بھی حل کے ہم قریب تھے، جس کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا اور اپنی کتاب میں اس کا پورا خاکہ دیا ہے. لیکن اس وقت بھی مجھے ماننا پڑے گا، اور میں نے پرائم منسٹر منموہن سنگھ سے شکایت کی تھی. میں نے کہا جی آپ تو چاہتے ہیں ٹریڈ ہو، میں بھی چاہتا ہوں ٹریڈ ہو، لیکن اتنے ہیوی پیرا ٹیرفس، ہڈن ٹیرفس ہیں ہندوستان میں کہ پاکستان کو انٹری نہیں ہو رہی. تو وہی چیز پریزیڈنٹ ٹرمپ بیان کر رہے ہیں جو ہمارا ایکسپیرینس تھا. بالکل صحیح. اچھا سر، ایرانی صدر کا حالیہ 2 روزہ پاکستان کا دورہ اس وقت میں ہو رہا ہے جب ایران، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی جو ہے وہ ہے، اور آپ کی نظر میں یہ کس اہمیت کا دورہ ہو سکتا ہے، یا پاکستان جو ہے وہ امریکی خوشنودی پر تعلقات پہ کہیں نہ کہیں اس پر اثر ڈال سکتی ہے، یا پھر ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ پاکستان اس کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے مجھے اس کا تجربہ ہے، پاس تھرو اٹ مائی سیلف، سو آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ ویری ایزیلی. مجھے یاد ہے کہ جب میں فورن منسٹر میں تھا تو 4 گھنٹے نہیں تو 3 گھنٹے تو ضرور جو ان کے تھے لاری جانی صاحب، جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہیڈ تھے، بعد میں شاید صدارتی الیکشن بھی لڑے ہیں، وہ اور میں نے مل کے ایک جوائنٹ پروپوزل امریکہ کے لیے بنایا تھا، کیونکہ ایران یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے امریکہ کے ساتھ کہ ہم ان کے تعلقات بہتر کروا سکتے ہیں. تو میں نے وہ ڈرافٹ جو تھا پریزیڈنٹ بش کے لیے تیار کیا اور ہینڈ اوور کیا کونڈولیزا رائس کو. لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ تھی کہ امریکی انتظامیہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی اور ان کے تعلقات بہت خراب تھے. لیکن باوجود اس کے کونڈولیزا رائس نے میرے ذریعے کئی دفعہ امریکہ کو ایران کو میسیجز بھیجی اور میرے ذریعے ایرانیوں نے میسیجز بھیجی. تو یہ رول ہم ادا کر سکتے ہیں. امریکہ کو پتہ ہے کہ ہماری کس نوعیت کے رشتے ہیں ایران کے ساتھ، حالانکہ ہمارے کچھ نہ کچھ رہے ہیں پرابلمز ریلیشن شپ میں ایران اور پاکستان کی، لیکن بنیادی طور پر یہ جو پیپل ٹو پیپل اور کلچرل، ریلیجس، ہسٹوریکل اس قسم کے لنکس ہیں جو کہ ہمیں زیادہ دور ہونے نہیں دیتے. اسی وجہ سے ایرانی ہم پہ اعتبار کرتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا، اور امریکنز بھی جب سمجھتے تھے اور کوئی راستہ نہیں تو مجھے استعمال کرتے تھے کہ آپ ایرانیوں کو یہ میسیج دیں. تو یہ رول جو ہے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے ہیں
ادھر وائٹ ہاؤس میں ان کو جو لنچ پہ بلایا گیا ہے، مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ انسٹیٹیوشنل میموری پاکستان کے فورن آفس کی بھی ہے، جس نے فیلڈ مارشل منیر کو ان کو بریف کیا ہوگا، اور نیچرلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو بریف کیا ہوگا کہ یہ رول ماضی میں پاکستان ادا کرتا رہا ہے. تو اگر یہ رول آپ پاکستان سے، اس کا زیادہ چرچا نہیں ہوا، لیکن یہ تو ان کو پتا ہے کہ جس طرح ہم کسی صورت میں چین کو نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی ان کے پرابلمز ہوں آپس میں امریکہ کے اور چین کے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان لائک انڈیا ان کی کوئی خاص، حالانکہ وہ فائدے دیکھتے ہیں اس میں کہ چین کو، اس کو ایران کو یوز کریں نارتھ ساؤتھ کوریڈور میں، جو کہ اب ان کے لیے کافی پرابلمز ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا نیگیٹو رول ادا کیا ہے. یہ عرب اسرائیل، یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اور اس سے پہلے جو جنگ تھی یہ جو غزہ میں ہو رہی ہے، ٹوٹلی پرو اسرائیلی ان کا سٹینڈ تھا. تو یہ تو ایرانیوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور انہوں نے شکریہ پارلیمنٹ میں ادا کیا تھا پاکستان کا. پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ رول رہا ہے پاکستان بننے کے بعد کہ ایران سے ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں، ایک لحاظ سے کمپیٹیٹو بھی رہے ہیں. وہ اس طرح جب شاہ آف ایران تھے، میں تو بہت اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اس وقت بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے ایٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول. اور شاہ آف ایران پہلے فارن وزٹر تھے. اس کے بعد جب انقلاب آیا تو سلائٹ مس انڈرسٹینڈنگ شروع میں تھیں. انقلاب ایران کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اور شاہ آف ایران بہت قریب رہے، لیکن وہ جلد ریموو ہو گئے. پاکستان کی اسلامی جماعتیں بھی بہت سی ہیں، انہوں نے دورے کیے اس وقت ارلی ڈیز میں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے کلیئر کیا کہ ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں کہ ایران کے اندر حکومت کیسی ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ثقافتی، مذہبی، تاریخی نوعیت کے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے کمپٹیشن بھی رہا ہے، مثلا شاہ بہار کا اور گوادر کا، لیکن یہ جو بیسک پیپل ٹو پیپل ہمارا کانٹیکٹ ہے وہ کبھی بھی اس میں کمزوری نہیں آئی. بالکل صحیح. سر ایک آخری سوال، بلوچستان اور قبائلی اضلاع میں جو بدامنی بڑھ رہی ہے اور پچھلے دنوں میں تو بہت زیادہ یہ ہوئی ہے، آپ کی نظر میں اس کا پائیدار سفارتی حل ممکن ہے یا حکومتی حل ہو سکتا ہے، یا پھر آپریشن ہونا کے پی میں یا بلوچستان میں ایک یہی راستہ میں نظر آتا ہے؟ پہلی آپشن تو یہ ہے کہ بات کی جائے. کئی دفعہ بلوچ کی پہلے بات کر لیں. بلوچ نیشنلسٹ آئے ہیں، انہوں نے سرنڈر کیا ہے، ان کو ریبیلیٹیٹ کیا گیا ہے، وہ تو بہترین طریقہ ہے. لیکن اگر کچھ لوگ کھلونا بن جائے بھارت کے ہاتھ میں تو اس کے بڑا مشکل پھر ہینڈل کرنا ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ بھارت یہ سمجھے یا پروپیگنڈا کرے جی مسئلہ ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے. وہ بائی ڈیکلیریشن جو تھا شرم الشیخ کا، پرائم منسٹر گیلانی اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ، اس کا بھی اس میں ذکر ہوا ہے. اس کا تو کئی مرتبہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوا ہے. پاکستان نے تو بہت سے ثبوت بھی دیے ہیں کہ ہمارے پاس کریڈیبل ہیں. ابھی تک ہم نے اس ایشو کو اٹھایا نہیں تھا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ آج کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے، لیکن اب ہم نے اٹھانا شروع کر دیا ہے. اسی لیے کیونکہ بھارت جو کچھ ہو جائے، کوئی چھینک بھی مار دے کشمیر میں تو کہتا ہے پاکستان نے اسے چھینک مروائی ہے. تو اس لیے ہم نے بھی اب شروع کیا ہے کہ جی بلوچستان میں جو ان کی ہے، ابھی کوئی ماننے کو تیار ہے. جو ٹرین ہائی جیک ہوئی تھی وہاں، جس میں لوگوں کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کے ان کو ماتھوں میں گولیاں ماری گئی تھی، کیا یہ ویسے ہی ایک ایکشن ہو گیا تھا؟ تو اب یہ تو میرا خیال ہے بھارت کے لوگ، چاہے گورنمنٹ مانے نہ مانے، ان کو اس بات کا علم ہے. اور میں تو ان لوگوں میں ہوں جو اس کا حق میں ہوں کہ ٹیررزم پہ کشمیر کے علاوہ اور پانی پہ بھی بات ہونی چاہیے. ہمیں کیا ٹیررزم کی ٹاک سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں نا انڈینز، پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ ٹیررزم اینڈ واٹر کیناٹ فلو ٹوگیدر. تو میں تو 100% اس کے حق میں ہوں کہ واٹر تو خیر وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، وہ تو خود ہی ایک کاز آف وار بن جائے گا. خدا نہ خواستہ یہ روک نہیں سکتے پانی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. خورشید محمود قصوری صاحب میرے ساتھ موجود. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
वेलकम बैक। 9 मई के मुकदमात में सजाएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नाअहली की लटकती तलवार और साथ ही साथ दीवार से लगाने के शिकवे और इस पर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होने वाली है, इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब आपके वक्त का। सन 9 मई के मुकदमात में 10-10 साल कैद की सज़ा और एक शख्स के खिलाफ 4-4 शहरों से मुकदमात और उन पर सजाएं जब हों तो फिर अपोजिशन ये गिला करती है कि आप लोग उन्हें दीवार के साथ लगा रहे हैं बल्कि चुनवा रहे हैं। हाइब्रिड निज़ाम वो भी अपोजिशन का खात्मा चाहता है, क्या कहेंगे आप इस पर? थैंक यू वेरी मच इकरा। देखिए, अपोजिशन की ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हम उनको दीवार से लगा रहे हैं। ये जब 9 मई करने लगे थे तो क्या हमने इनको मशवरा दिया था कि आप 9 मई करें? ये जब आईएसआई के दफातर को, आपने तो वो वीडियो देखी होगी, हमने भी टीवी पे ही देखी थी, जो उसको धक्के दे रहे थे और उसके गिरा रहे थे, एमएम आलम के जहाज को आग लगा रहे थे, रेडियो पाकिस्तान को जला के राख कर दिया। वो आज तक दोबारा फाल उससे अब नहीं हो सका। वो बिल्डिंग जिना हाउस को लगा, वो राख का ढेर बना दिया, वहां से पंखे और मोर उठाकर ले जा रहे थे। तो हमने इनको कहा था कि आप ये करें। ये तो उस दिन इस प्लान के साथ और इस सोच के साथ निकले थे कि ये यहाँ पर कोई फौज के खिलाफ बगावत जैसे बांग्लादेश में हुआ, ये तो उस तरह की कोई गेम करने लगे थे। ये तो इनको लेने के देने पड़ गए। हमने तो इनको दीवार से नहीं लगाए। ये तो खुद वो क्या कहते हैं, हजारे डूबते लोगों को बचाया, लेकिन उसे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। ये तो खुद डूबने वाले लोग, इनको तो शौक था कि हमने डूबना है और हमने इनकलाब लाना है। वो टक्कर के लोग हैं, पता नहीं फलाने लोग हैं और नहीं झुकने होंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, इनकलाब लाएंगे। तो जो ये करते हैं तो फिर इनको भुगतना भी पड़ता है, भुगते। हमने तो इनको यही कहा है कि ये अपनी बेगुनाही साबित करें। अब आप इस चीज को देख लें, अब आप इसको चेक कर लें। बिल्कुल सही। तो वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वो बरी हो गए ना। वो कहते हैं वो फिल्म के प्रीमियर पे थे। 70 लोग और भी बरी हो गए। वो कहते हैं कि वो उस दिन सिनेमा में बैठकर मनी बैक गारंटी देख रहे थे फिल्म। अब 5 अगस्त को देखे ना, ये सारे के सारे फिल्म हॉल में बैठे होंगे, सब मनी बैक गारंटी देखेंगे। सर, लेकिन अगर यही सबूत ज़रताज बीबी साहिबा दें, उनका सबूत तो फिर आप लोग मानते नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी इस बुनियाद पे बरी हो जाते हैं। बता दे कि वो भी मनी बैक गारंटी में बैठी हुई थी। कोई अपनी वीडियो क्लिप बताए, कोई सिनेमा का टिकट बताए, कोई वहां प्रेजेंस अपनी शो करे, बिल्कुल कबूल है, बिल्कुल कबूल होगा। और हम तो नहीं कहते, ये तो अदालत है, अदालत जाने और मुजरिम जाने। ये तो स्टेट की बात है, इसमें हुकूमत का तो कोई काम ही नहीं है। ये खुद जाके अपनी बेगुनाही सबूत साबित करें। और इकरा, आपको याद होगा जब हमें पनामा पे बुला के, पनामा में जब कुछ साबित नहीं हुआ तो फिर हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई किया गया था इकामा पर कि इसने अपने बेटे से 10,000 रुपए की तनख्वाह नहीं ली है। और वो इसकी एक मुतवक्के आमदन थी इनकी, नवाज शरीफ साहब की, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। हम जब इनको कहते थे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो कहते हैं रसीदा काटो, अदालत में जाओ। ये मशवरा अब इनके लिए भी है कि आपके ऊपर 190 मिलियन पाउंड के करप्शन का इल्जाम है। अलकादे ट्रस्ट की जमीनें आपके नाम पर ट्रांसफर कैसे हुई, ये सवाल अभी वहां पर मौजूद है। एनसीए के रिकवर किए गए पैसे वो अलकादे ट्रस्ट पर कैसे लगे? चोरी के पैसों से मदरसे नहीं बनते, चोरी के पैसे कहीं और जाने थे, वो कौमी खजाने में जाने थे। 9 मई को ये सारी वारदातें एक किस्म की, एक नस्ल की, एक तरस की, एक ही प्रोग्राम की पाकिस्तान में होती है। व्हाट डू यू थिंक, ये कोई इत्तेफाक था कि कोयटा से लेकर कराची तक, कराची से लेकर लाहौर तक, लाहौर से लेकर पेशावर तक और चकदरा फोर्ट तक आर्मी की तनसीबात पर हमला करना, उनके एसेट्स पर, शोहदा की यादगारों पर, ये महज इत्तेफाक था? हो सकता है? नो। पूरे मुल्क में आपको मुराद सईद की वो स्टेटमेंट तो याद होगी, मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि जिसको जो जगह बताई गई है वो वहां पर जाके अपने टारगेट पर हल्ला बोल दे।
اچھا اختیار صاحب، اگر یہ بڑی تعداد میں جس طرح پی ٹی آئی اراکین کہہ رہے ہیں کہ نااہل ہو جائیں گے اور اسمبلیوں کی بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں، تو اس سیاسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا سیاسی آپشنز ہیں؟ یا تو آپ انہیں منا کر لے کر آئیں گے، یا پھر حکومت اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کا سوچے گی ضمنی الیکشن میں؟ نہیں اقرا، ان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مجھے یقین کہ یہ لوگ اب اسمبلی نہیں جائیں گے. وہ اتنے ایئر کنڈیشن ہال کے اتنے رسیا ہو گئے، اتنے عادی ہو گئے، وہ اب تحریکوں محریکوں والے نہیں رہے. یہ وہ انقلابی تحریک انصاف نہیں ہے، یہ اب شو شاہ والی ہے. یہ بھڑک شڑک ماریں گے، یہ سارے وہ بنارسی قسم کا وہ پروگرام کرنے والے لوگ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی استعفے دیں گے یا بائیک آؤٹ کریں گے اسمبلیوں کا. 7-8 لاکھ روپے کی تنخواہ لیتے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، کمیٹیوں کے ممبر بن گئے ہیں، پارلیمنٹ لاجز میں کمرے لیے ہوئے ہیں، مراعات لے رہے ہیں. تنخواہوں میں بڑھوتی کا جو بل آیا ہے وہ تحریک انصاف کے اپوزیشن کے ممبرز نے سائن کیا، وہی لائے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ اب دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے 12 بجے کے؟ مجھے نہیں لگتا ایسا، مجھے بالکل لگتا بھی نہیں ہے. اور اگر ہوگا بھی تو ان کو منانے کی تھوڑی سی اگر ایفرٹ بھی ہوگی تو یہ مان کے دوبارہ آ جائیں گے. اور یہ کاروبار ان کا تب تک ہی چلتا رہے گا جب تک عمران خان اندر ہے، اور ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیریس ہے. تو جو اے پی 2-4 سی کا بندے اگر اعلامیہ سر سیریس ہیں آیا تو ہے، وہی میرے خیال میں وہ ان کے سائیڈ لائن. بالکل صحیح. تو یہ جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ ہو، تو اس گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے بانی کو شامل ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ سیاسی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے، عسکری جماعتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. جس نے سیاست کرنی ہے، جو جمہوری لوگ ہیں، جو سول سپریمیسی پر، پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں سے ڈائیلاگ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ میثاق جمہوریت کی صرف رینیول نہیں بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے چھوٹی جماعتوں تک، تمام سیاسی جماعتوں تک، اور ہر اس قوت تک جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر یقین رکھتی ہے. یہ ہائبرڈ رجیم کہاں سے آیا؟ اس کے انوینٹر کون ہے؟ اس کا انوینٹر تو عمران خان تھا، وہی اس کا موجد تھا. آپ لوگوں نے بھی تو سر آگے یہ بڑھایا ساری اسے. چیزیں دیکھیں، ہم تو، آپ کو پتا ہے کہ ہم تو چلتی بس میں بیٹھے ہیں. ہم نے اڈے سے تو چلتی بس میں بیٹھنا پڑا. اور برننگ ٹرین مووی اگر آپ نے نہیں دیکھی، ضرور دیکھی ہے. ایک جلتی ہوئی ٹرین میں چھلانگ لگا کے ہم تو بچانے کی کوشش میں بیٹھ گئے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم یہ ایفرٹ نہ کرتے تو شاید، میرے منہ میں خاک، شاید آج پاکستان بھی نہ ہوتا. ورنہ یہ تو 2600 کلومیٹر کی موٹر وے یہ آئی ایم ایف کو بیچ کر آ گئے، یہ ایئرپورٹس بیچ کر آ گئے ہیں، کشمیر یہ بیچ کر آ گئے ہیں، گوادر پورٹ یہ بیچ کر آ گئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا بچا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کے؟ کچھ علم ہے؟ آپ کے پاس ایک چیز بچتی ہے بیچنے کے لیے، وہ ہے آپ کی ایٹمی قوت. یہ وہ بھی بیچ آتے. ان کا تو ایجنڈا ہی یہی تھا، یہ تو یہی کرنا چاہتے تھے. ہم نے تو پاکستان کو بچایا ہے. اور جس پاکستان کو یہ سفارتی طور پہ یہ تنہا کر گئے تھے، آپ کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ یاد کریں نا، 2022 میں جب یہ رخصت ہوئے، کیا سفارتی طور پہ آپ کے ساتھ کوئی ملک دوستی کی حالت میں تھا؟ یو نیم ایون اے کنٹری، کسی ایک ملک کا نام بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا سکتی، تو سر اب کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں. بالکل صحیح. سر تجارتی ڈیل پہ بات کر لیتے ہیں. آج امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، چائنا آپ کے بالکل، میں ساتھ اسی کھڑا ہے، طرف آ رہی ایران تھی آپ سر. کے اب آپ ملک نے آیا خود ہوا ہے، نشاندہی کر دی رشیا امریکہ آپ کے کے لیے. ساتھ کھڑا ہے، دنیا آپ کے ساتھ کھڑی بالکل ہو گئی ہے. صحیح. ٹیرف اور آپ کے آ حکومت رہے بڑی ہیں، خوش ہے. انویسٹمنٹ یہاں پہ آ رہی ہے، بالکل چیزیں صحیح بدل رہی ہیں. سر، حکومت خوش ہے ٹیرف معاملے پہ بھی، تجارت کے معاملے پہ بھی. تو یہ جو تجارتی والا سر معاملہ ہے ڈیل کا، امریکہ تیل نکالنا چاہتا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ صوبوں اور پارلیمنٹ کو اس پر اعتماد میں لیا جائے. اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں ہر بات ٹرمپ سے ہی پتہ چلتی ہے، آپ لوگ پہلے نہیں بتاتے. ٹرمپ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور سب کو پتہ چلتی ہے. دیکھیں، ٹرمپ صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا، ان کو وہ ہے نا، وہ خبروں میں ان رہنے کا تھوڑا سا شوق بھی ہے ان کو. اور اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس کو لوگوں کے لیے وہ کہ وہ نظر میں رہے، وہ بھی ان کو ایک شوق ہے. ادروائز مولانا صاحب جو ہیں، ہم اس کو اشورنس دیتے ہیں کہ
جو بھی اقدام ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، اسٹیک ہولڈرز، پارلیمنٹ کی منظوری اور اس ملک کے عوام کی منظوری کے بعد ہوگا. بالکل صحیح. ایسے کچھ نہیں ہوگا ماورائے آئین، ماورائے دستور، ماورائے جمہور، اور سب کو کنسنسس کے ساتھ سب کو لے کے چلیں گے، کوئی اکیلے نہیں رہے. اچھا سر، ایک آخری سوال. 5 اگست کو جو تحریک جس کا اعلان پی ٹی آئی کر رہی ہے، آج وہ گلہ یہ کر رہے تھے کہ جناب پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے، گھروں پہ ویسے ہی چھاپے مارے جا رہے ہیں، حکومت بالکل بوکھلا گئی ہے، سوائے کے پی کے ہر شہر میں یہ ہو رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ یہی بتا دیں کے پی میں اس تحریک کا کیا مومنٹم ہے؟ یار اقرا مجھے بتائیے، میں کہاں پہ کس کو گرفتار کیا گیا ہے؟ نو بڈی از اریسٹڈ. کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھ سے، آپ سے پہلے کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ 5 اگست کو آپ کی کیا تیاری ہے؟ میں نے کہا وہی تیاری ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے. انہوں دی تو کوئی تیاری نہیں ہے. میں نے کہا جی انہوں دی نہیں ہے تو ساڑی کی تیاری، ہماری بھی کوئی نہیں ہے. ان کی کوئی تیاری ہے نہیں. یہ تو ویسے ہی وہ محلے کی ماسیوں کی طرح رونا دھونا جو ہے یہ ان کا عادت ہے. یہ خود کو مظلوم ثابت کرتے ہیں. وہ اپنا گریبان چاک کر کے چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے ہائے ظلم ہو گیا، میں تو لٹی گئی ہوں. یہ تو وہی والا ان کا کام ہے، وہی والا کردار ہے. اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں. کون مجھے آپ بتائیں نا، پنجاب سے کون ہوگا جو کوئی لاکھوں کو بات آپ چھوڑ دیں، کوئی بندہ مجھے ایک بتا دے جو 10,000 کا جلوس لے کے نکال لے. کوئی کسی کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ نہیں آتا. کشمیر سے کون لے کے آئے گا؟ سندھ سے کون لے کے آ سکتا ہے کوئی جلوس؟ بلوچستان سے علی امین تو یہاں سے سرکاری ملازمین کو لے آئے گا، خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین، اور افغان مہاجر کیمپ سے وہ افغان مہاجرین کو 5 سے لے کے 10,000 روپے پہ وہ بک کر لیتا ہے، وہ لے آئے گا. وہ اس کی بات تو سمجھ آتی ہے. 5 سے لے کر 10,000 کے لوگ وہ ارینج کر لے گا. آپ بتائیے کون لا سکتا ہے؟ پنڈی اور اسلام آباد سے کون آتا ہے ان کے پاس؟ تو سر آپ لوگوں کی خواہش ایک اور بات بتاؤں مزے کی. یہ جو 9 مئی کی وارداتیں ہیں نا، اس میں وہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کو میں نے بتایا نا کہ وہ فلم جو تھی وہ دیکھ رہا تھا فواد چودھری. اس آنے والے 5 اگست کو آپ کو پوری تحریک انصاف سینما ہالوں میں ملے گی. یہ سب منی بیک گارنٹی دیکھ رہے ہوں. سر وہ لگنی بھی تو چاہیے نا منی بیک گارنٹی. اگر اتر گئی ہوئی تو کہاں سے دیکھیں گے؟ اچھا سر یہ بتائیے، گنڈا پور صاحب کو چینج کرنا اور ان ہاؤس تبدیلی کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش تو ہے ہی، اور تھی بھی، اور نظر بھی آ رہی تھی. نون لیگ اس میں کتنی ایکٹیو آپ کو نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ کیا واقعی گنڈا پور صاحب کی کرسی جا سکتی ہے؟ دیکھیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ اینڈ وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو اس کو ہم ٹاپل کریں، نیچے گرائیں، اس کی حکومت ختم کریں. بٹ ون تھنگ از شیور کہ ہم انتظار ضرور کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی کرسی 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے. وہ کرسی گرے گی، اس کی وہ کرسی سے اپنے بوجھ سے، اپنے کرپشن کے بوجھ سے، بیڈ گورننس کے بوجھ سے، اور جس کو کہتے ہیں نا بدنامی کے بوجھ سے، بد انتظامی کے بوجھ سے وہ گرنے لگے ہیں. وہ گریں گے تو پھر ہمارا پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، پھر سب کا ہمارا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر ہے اینڈ وی آر ریڈی. پھر ہم اپنی حکومت بنا لیں گے. جو ہمارا پارلیمانی رول ہے وہ ہم کر لیں گے، وہ ہم بنا لیں گے. مولانا صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت ہمیں نہیں بنانی چاہیے، تو یہ بھی آپشن موجود ہے کہ حکومت ایک دن کے لیے بنا کے اسی دن اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر کے خیبر پختونخوا میں ری الیکشن کرا دیا جائے، تاکہ یہ مقبولیت کا بھی ان کو پتہ چل جائے کہ یہ زیادہ مقبول ہے ان کے لیڈر یا نصیب و لال مقبول ہے، پتہ لگ جائے گا. سر اگر گنڈا پور صاحب پھر سے وفاق کی طرف آتے ہیں 5 اگست کو اور چڑھاوا بولتے ہیں اور ایک تحریک کی صورت میں آتے ہیں، تو آپ لوگ گورنر راج کا بھی سوچ سکتے ہیں؟ گورنر راج دیکھیں یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ سیاسی شہید ہو جائیں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ان پہ وار کرے. ہم نہیں کریں گے. ہم آخری حد تک ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. یہ کرپشن کے کیسز جن کے نکل رہے ہیں 200 ارب روپے کے، جو وزیر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ 25 سے لے کر 35 کروڑ روپے دے کر وہ 2 سال کے معاہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں گی اگر اس کی حکومت کو 2 سال
اللہ نہ کرے کہ پورے کرے یہ کبھی دو، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر ہوئے تو 2 سال بعد اس کی یہ کابینہ نہیں رہے گی، اس میں وہی بندہ دوبارہ وزیر رہے گا جس نے مزید 35 یا 50 کروڑ روپے دینے، ادروائز وہ ریموو کر دیا جائے گا اور کوئی دوسرا وزیر آ جائے گا۔ یہاں پر تو وزارتیں بکتی ہیں، سیکٹریوں کی پوسٹ بکتی ہیں، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر پیسے دے کر وہ اپنی پوسٹنگ کرواتے ہیں، ڈی سی تو چھوڑ دیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں یہ بات بڑی عام ہے کہ یہاں پر پیسے بکتے ہیں اور لوگ پیسوں سے پیسے خریدتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کے پلے نہیں پڑے گی، جو بندہ اپنے حلقے میں کوئی کام کروانا چاہتا ہے اور اس کے لیے آپ کو ترقیاتی فنڈ چاہیے، لیٹ سپوز اف یو نیڈ یا یو وانٹ 10 کروڑ روپے، تو آپ کو 1 کروڑ روپے کا رشوت، اس کی رشوت دے کر دینی آپ پڑے کو وہ گی۔ 10 کروڑ روپے خریدنے پڑتے ہیں۔ دس بالکل از صحیح۔ واٹ ہیپننگ ان خیبر پختونخوا۔ بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کا۔ دیکھتے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ گورننس کے بھی ایشوز ہیں، کرپشن کے بھی ایشوز ہیں، تو وفاقی حکومت کب تک خاموش رہتی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک فیصلہ کن دوراہے پر کھڑی ہے۔ تحریک انصاف کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، درجنوں رہنما سزا پا چکے ہیں، نااہلیوں کا طوفان اٹھنے والا ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ایسے میں ایک نئی چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا واقعی بانی پی ٹی آئی کسی سیاسی شراکت پر آمادہ ہوں گے؟ دوسری جانب معیشت کا حال یہ ہے کہ ٹیرف ڈیل کو کارنامہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ 19% امریکی ٹیکس کے بدلے ہماری 4200 اشیاء پر ڈیوٹی صفر ہو گئی ہے۔ تیل کے مشترکہ نکالنے کی بات سے پلٹ کر حکومت 7 سمندر پار سے درآمد کے معاہدے کرائی ہے۔ گندم، بجلی، چینی، ہر سیکٹر میں سکینڈلز ہی سکینڈلز کا شور ہے، لیکن حکومت ہر لحاظ سے مطمئن ہے۔ کیا ہائبرڈ نظام اب پاکستان کا مستقل سیاسی فریم بن چکا ہے؟ کیا شہباز حکومت واقعتاً ملک کو دلدل سے نکال چکی ہے یا صرف بیانیہ سوار رہی ہے؟ اور کیا واقعی تحریک انصاف کا وہ انجام اب قریب ہے جس کا تذکرہ 3 سال سے سن رہے ہیں؟ عالمی بدلتا منظرنامہ اور ایرانی صدر کا دورہ پاکستان کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور معروف تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب۔ بہت شکریہ شامی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، بظاہر طور پہ محسوس ہی ہو رہا ہے کہ سیاسی نظام مکمل طور پر اوپر نیچے ہو گیا ہے۔ جو سلسلہ 9 مئی سے شروع ہوا اور اس سے پہلے بلہ چھیننے کے نشان سے شروع ہوا، اب بڑی تعداد میں ان کے اراکین نااہل ہو رہے ہیں اور حکومتی نمائندے کہتے ہیں یہ مشکلات کا آغاز ہے۔ آپ کے خیال میں حکومت کے ذہن میں ہے کیا؟ دیکھیے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جو بلہ چھینا گیا وہ بھی عدالت کے حکم پر ایسا ہوا۔ الیکشن کمیشن نے اس بلے کو قرق کیا اور جو الیکشن کے قواعد اور ضوابط تھے ان کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر سپریم کورٹ تک بلہ واپس نہیں ملا۔ اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون کی عدالت میں ہو رہا ہے، اور جو 9 مئی کو جو کچھ ہم نے دیکھا تھا اس کے نتائج ابھی تک بھگتنے پڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی اور ہمیں بھی۔ اس لیے اب یہ معاملات ایسے نہیں ہیں جو ایک دن میں ختم ہو جائیں، لیکن بہرحال ایک یہ ابتدائی عدالت کے فیصلے ہیں۔ توقع رکھنی چاہیے کہ جب اپیل میں جائیں گے پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکن تو ان کی سنوائی بہتر طریقے سے ہو سکے گی، اور جو لوگ موقع پر موجود نہیں تھے اور جن کو اکسانے یا منصوبہ بندی کرنے کا ملزم ٹھہرایا گیا ہے وہ اپنی صفائی زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر سکیں گے۔ تو اب ہمیں انتظار ہی کرنا ہوگا، اور ان کو بھی اپنا مقدمہ جو ہے اگلی عدالتوں میں لڑنا چاہیے، اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ سر، کل ایک اپوزیشن الائنس کے کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی گئی ہے، اور پوائنٹ وہی ہے جو پہلے سے چارٹر میں تھے۔ اور میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ باہر بیٹھی قیادت نے تو اس خواہش کا اظہار کر دیا ہے، لیکن جو جیل میں قید ہیں آپ کو لگتا ہے وہ بانی کی اس خواہش پر ان کا ساتھ دے سکتے ہیں اور وہ پھر انہی کے ساتھ بیٹھیں گے جنہیں وہ چور ڈاکو کہتے ہیں؟ دیکھیے، بہرحال جو کل جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں ان میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، بلکہ پی ٹی آئی کی تحریک پر ہی یہ تحریک تحفظ دستور بنی تھی جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں۔
تو اگرچہ اپنی مخالف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو تو وہ اپنے ساتھ نہیں ملا سکے یا اپنا دائرہ وسیع نہیں کر سکے جس طرح کا ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی بہرحال جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہوئی ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی بھی شامل ہوئی ہے اور ان کے اپنے حلیف بھی موجود ہیں. تو وہ جو بات کہہ رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی جماعت موجود تھی تو یہی سمجھا جائے گا کہ ان کو بھی اس کی حمایت حاصل تھی. اگر حمایت حاصل نہ ہوتی تو پی ٹی آئی اس پہ دستخط کیوں کرتی؟ سر، تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ لوگ اپیل میں جاتے ہیں تو انہیں خدشات یہ ہیں کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ ان کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرے گی اور کسی بھی طرح انہیں ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا اعلیٰ عدالتوں سے بھی؟ دیکھیے 26ویں ترمیم جو ہے اب وہ تو آئین کا حصہ بن چکی ہے. اس کو تو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے حامی جو ہیں 2/3 اکثریت لے کر پارلیمنٹ میں پہنچیں اور اس ترمیم کو ختم کر دیں. جب تک وہ ترمیم ختم نہیں ہوتی اس وقت تک وہ دستور میں رہے گی اور اس کے مطابق ہی معاملات چلیں گے. لیکن یہ 26ویں ترمیم کا کوئی تعلق بظاہر تو معلوم نہیں ہوتا ان کے مقدمے سے. ابھی ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ان کی بات سنی جائے گی اور ہائی کورٹ میں بھی سنی جائے گی. تو میرا خیال جو لوگ موقع واردات پر موجود نہیں تھے ان کے خلاف جو گواہیاں ہیں ان کا جائزہ لینا پڑے گا اور حملے کے امکانات تو بہت زیادہ ہیں اور جو موقع واردات پر موجود تھے ان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. اور سر، کل وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب جو کہ ہمارے صحافتی سرکل میں سے بھی ہیں، انہوں نے میرے پروگرام میں بتایا کہ بانی نے جب ان سے مذاکرات ہو رہے تھے تو اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں برطانیہ بھیج دیا جائے، جس پر حکومت نے کہا کہ برطانیہ نہیں، ہم آپ کو کسی گلف کنٹری میں لازمی بھیج سکتے ہیں. تو سر، آپ کو کتنا وزن نظر آتا ہے ایک وزیر کی اس بات میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی بانی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہوگا کہ مجھے آپ لندن بھیج دیں؟ نہیں، میری اطلاع کی حد تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ کوئی ایسی پیشکش کی گئی اور نہ ہی اس پیشکش کا جواب یہ دیا گیا. میرا نہیں خیال ہے کہ خان صاحب کے پاس اس طرح کی کوئی آپشن تھی اور یا ماشاء اللہ تو ملک میں لگا نہیں ہوا کہ حکمران جو چاہے کر دیں. تو ان کے پاس بھی وہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی شخص کو اس طریقے سے جلا وطن کر سکیں یا ملک چھوڑنے پہ مجبور کر سکیں. تو میرا خیال یہ بس ایک ایسی خواہشات ہیں جن کو خبر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. سر، عوام کی اگر بات کریں تو گندم سکینڈل آیا، اس کے بعد چینی سکینڈل آیا، بجلی کے بلوں میں ڈالی جانے والی واردات وہ بھی آپ کے سامنے رہی، لیکن حکومت مذمتی اعلانوں تک تو محدود رہتی ہے، لیکن اس پر مافیا پر ہاتھ ڈالنے میں ناکام نظر آتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت ان مسائل میں جو اندرونی طور پر ہیں، گورننس کے جو ایشوز ہیں، اس پر گرتی چلی جا رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، حکومت خارجی محاذ پر تو بہت کامیاب ہے اور اس وقت ہم نے اپنا بہت مقدمہ اچھے طریقے سے لڑا ہے. جنگ کے میدان میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کا امیج بھی بہت بہتر ہوا ہے اور دوست ملک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے ہیں. امریکہ جو ہے اس کا بھی رویہ بہت تبدیل ہو چکا ہے. تو ایک خارجہ محاذ پر تو ہماری مشکلات بہت کم ہوئی ہیں، بلکہ پاکستان کو بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے. مگر اب یہ داخلی محاذ پر کو صورتحال مختلف ہے، اس کے لیے بھی کوئی بات چیت کرنی چاہیے اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی اور حکومتی جماعتوں کو بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ داخلی استحکام اگر نہ ہو اور داخلی جو تضادات اور اختلافات ہیں ان پہ قابو نہ پایا جائے تو پھر تو یہ جو خارجی کامیابیاں ہیں وہ دھندلا بھی سکتی ہیں اور مان بھی پڑ سکتی ہیں. اور سر، نواز شریف کے مسلسل خاموش رہنے کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ 2 مہینوں میں کبھی ایک آدھ بار کسی اہم ملاقات کرتے ہوئے یا کسی گیسٹ کے ساتھ وہ نظر آ جاتے ہیں، پھر مکمل منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں. کچھ ان کے ذہن میں چل رہا ہے یا واقعی انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اب انہیں اس کھیل کا حصہ نہیں بننا؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب ہم مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، ان کی بیٹی جو ہے پنجاب میں حکومت کر رہی ہے، بھائی صاحب جو ہیں وہ وفاق میں وزیر اعظم ہیں. تو بس ان کا تو اب رول جو ہے ان کی معاونت اور ان کی رہنمائی کا ہے اور وہ اسے ادا کر رہے ہیں.
اور آپ کو لگتا ہے سر یہ جو موجودہ ہائیبرڈ نظام ہے یہ پاکستان کی نئی سیاسی مستقبل کی ایک نئی جہت ہے اور یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیے پاکستان کی سیاست کے بارے میں تو کچھ کہنا بہت مشکل ہے. یہاں تو کسی بھی وقت کوئی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن بظاہر یہ جو موجودہ نظام ہے یہ اس نے بڑے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اس کے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں. پاکستان بہت آگے بڑھا ہے اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل میں مثالی تعلقات ہیں، تو میرا خیال بآسانی جو ہے یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح. اور ٹیرف ڈیل کو سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ 19% ٹیرف امریکہ نے ہم پہ لگا دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تیل مل کر ہمیں نکالنا ہے، یہ نہیں ابھی پتہ کہاں سے ہمیں نکالنا ہے؟ یہ جو امریکہ کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ چل نکلا ہے جس پہ ٹرمپ صاحب ہاتھ سے ہائے انپریڈکٹیبل ہیں، یہ سفر کتنا لمبا چلے گا؟ دیکھیے فی الحال تو ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس وقت تو صدر ٹرمپ جو ہیں پاکستان کو سہولت مہیا کر رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کا جو ٹیرف ہے، اگر آپ دیکھیے بنگلہ دیش کے مقابلے میں اور دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تو ٹیرف کم کیا ہے، تو ایک مسابقت میں تو فائدہ ہوگا پاکستان کو. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تیل کی تلاش کے لیے بھی جو کاوش کرنے کا یقین دلایا ہے. یہ ساری اچھی خبریں ہیں، ہمیں ان اچھی خبروں کے اچھے نتائج ہے اس کی توقع رکھنی چاہیے. تو اگر کل کوئی موڈ بدلے گا تو پھر کل کی بات ہے. آج تو ہمیں یہ جو پرمسرت لمحات ہیں نا ان کو انجوائے کرنا چاہیے. آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نہ خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا، ایسی کیفیت تو ہمیں اپنے اوپر طاری نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب میرے ساتھ موجود، صحافی اور تجزیہ کار. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. ویلکم بیک. تحریک انصاف کی سیاست اس وقت ایک نازک موڑ پر ہے جہاں عدالتی فیصلے، پارٹی کے اندرونی اختلافات اور حکمت عملی میں غیر یقینی پن ایک نئی شکل اختیار کر چکے ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد شروع ہونے والا قانونی طوفان اب سزاؤں اور ممکنہ نااہلیوں کی صورت میں پارٹی کے کئی اہم چہروں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. ان تمام حالات میں پارٹی کے بانی کی جانب سے موجودہ قیادت سے مایوسی کی خبریں اور پارلیمانی نظام کے ممکنہ بائیکاٹ کی چہمگوئیاں اس بات کی غماز سی ہے کہ تحریک انصاف اب اپنی بقا کی جنگ میں مصروف ہے. اور اسی پس منظر میں تمام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ایک نئے مساق جمہوریت کا اندیا نہ صرف سیاسی صف بندیوں میں بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کیا وہی تحریک انصاف جو کبھی چوروں اور ڈاکوؤں سے مذاکرات کے خلاف تھی اب خود مکالمے میں کسی نئے دروازے کی تلاش میں ہے. ایسے میں 5 اگست کی مجوزہ تحریک جو کبھی سیاسی واپسی کی علامت سمجھی جا رہی تھی اب گرفتاریوں اور وارنٹس کے شور میں دبتی محسوس ہو رہی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان نعیم حیدر پنجوتا صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر جو کل تحریک تحفظ آئین نے اعلامیہ پیش کیا ہے آپ سب جماعتوں کی طرف سے، اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف بڑھنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو پوائنٹ بتائے گئے ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے بھی چارٹر میں موجود تھے. آپ کو لگتا ہے کہ وہی چارٹر آف ڈیموکریسی اور اس کے اوپر آپ لوگ بات چیت کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ دیکھیں ہم تو پہلے دن سے نکلے ہوئے ہیں اس لیے کہ پاکستان کے اندر نظام انصاف جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، آئین کی سربلندی ہونا چاہیے، جس کے لیے ہماری ایفرٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس جو تحریک تحفظ آئین کے اعلامیہ ہے اس کے اندر یہی چیز لکھی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے. باقی ہر بندہ اپنے حساب سے اس کا مطلب لے. میں نے دیکھا کہ جس طرح جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو اتنی مرچیں لگیں کہ فوراً ہی انہوں نے کہا جی کہ یہ مصطفیٰ کھوکھر جو ہیں یہ مافیا ہیں، یہ پراپرٹی مافیا ہیں جی، انہوں نے پراپرٹیاں بنائی ہیں. بھائی آپ اپنا پہلے حساب دیں. اور اگر انہوں نے پراپرٹیاں بنائی ہیں تو پہلے آپ سوئے رہے تھے، پہلے آپ کو خبر نہیں آئی تھی. جب انہوں نے حق اور سچ کی بات کی، آپ کی کرسی کی بات کی تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. تو یہ صورتحال ہے جی. سر تو بانی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، انہیں چور اور ڈاکو سے تشبیہ دیتے ہیں. پھر آپ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جب بات کرتے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب بانی ولنگ ہیں کہ اب وہ باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور بات کریں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر یہ بات کرتے تھے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کے اوپر متفق نہیں ہوتے. ہماری طرف سے ایک قدم بڑھایا گیا، 3 مہینے وقت ضائع کیا گیا. 3 مہینے کے اندر ہم نے یہی دیکھا کہ یہ عمران خان صاحب تک ملاقات کی ایکسیس نہیں کروا سکتے. ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. ٹرمپ کھانا دیتا ہے تو انہیں وہ کھانے کے اندر نہیں بلاتا، تو ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں. باقی وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلامیہ دیا
اس کے اندر انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں اب اس میں کون کون شامل ہوتی ہیں یا کون اس کے لیے متفق ہوتی ہیں، کیونکہ نون لیگ نے تو اپنا موقف دے دیا نا کہ وہ آئین کی سربلندی کے خلاف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. تو وہ جماعتیں جو چاہتی ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. پہلے بھی جماعتیں جنہوں نے جوائن کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور مزید بھی جو اس موقف کو سپورٹ کریں وہ آئیں، پاکستان کی خاطر آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر اس جدوجہد کا حصہ بنے گی. آپ کے بہت سارے اراکین کو نااہلی کی سزا سنائی گئی ہے اور اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اعلیٰ عدالتوں میں ان سزاؤں کو چیلنج کریں گے، لیکن 26ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہت خاص ریلیف آپ کو مل سکتا ہے؟ دیکھیں، عدالتیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب حکومتی انہوں نے ادارہ بنا دیے ہیں. عدالتی سسٹم جو ہے وہ ایک الگ تھا. آئین کے مطابق 3 ریاست کے ستون ہیں: عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ. تو عدلیہ تو الگ تھی لیکن اب انتظامیہ کے انڈر کر دیا ہے، یعنی حکومت ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون جج ہوگا، کون چیف ہوگا، کون آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا. تو پھر عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم اپیل نہیں دائر کریں گے، ہم اپیل دائر کریں گے، ہم اس جو پروسیس ہے اس کی طرف بڑھیں گے. ہم یہ نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم کو جو ہے وہ خالی چھوڑیں گے یا اس کے اندر جا کر ہم اپلیکیشن نہیں دیں گے، لیکن اب فیصلہ جو ہے وہ سڑکوں پر ہی ہوگا. اور آج تو عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان حلقوں کے اندر اگر دوبارہ الیکشن کرانے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم اپنے امیدوار ہی نہیں کھڑے کریں گے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو انلیگل ڈسکوالیفائی کیا گیا، یعنی ان کو سزا دی گئی. اور اب آگے اگر انلیگل ڈسکوالیفیکیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. چترالی صاحب والے فیصلے کے اندر جب ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں پشاور، تو ہائی کورٹ پشاور نے اس کے اوپر آرڈر جاری کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پروسیڈنگ کی گئی ہے اس کو ہم سسپینڈ کرتے ہیں، اور جب تک ان کی اپیل جو ہے یعنی اس سزا کے خلاف نہیں اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا تب تک الیکشن کمیشن جو ہے ان کو ڈی سیٹ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ہمیں امید ہے کہ اگر کوئی ڈی سیٹ والا معاملہ کرتے ہیں تو ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور ہائی کورٹ اگر اس آرڈر کو دیکھتے ہوئے کہ ایک جگہ پر پہلے آرڈر ہو چکا ہے تو وہ ڈی سیٹ تو نہیں کر سکتے. ادروائز اگر دیکھا جائے اوور آل تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ عدالت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی کرے. اور آرٹیکل 162 جو ہے 162(1)(f) کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کے پاس مارل ٹرپیوٹ کے اوپر جو ہے وہ اختیار نہیں بنتا. مارل ٹرپیوٹ کے اوپر ڈسکوالیفائی بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار نہیں بنتا کہ وہ ایک سزا کی صورت کے اندر جو ہے وہ کہے کہ جناب میں اس ممبر کو ڈسکوالیفائی کرتا ہوں اور اس کی سیٹ جو ہے وہ خالی کرتا ہوں. تو سر اب 5 اگست صرف 3 دن کی دوری پر ہے، جو مومنٹم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف سے فی الحال وہ نظر نہیں آ رہا، اور اسی لیے شاید اپنے کارکنوں کو آپ نے کہا ہے کہ اپنے حلقے تک محدود رہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ 5 اگست میں ایک ہی دن اپنے علاقوں میں وہ تمام ورکرز نکلیں گے یا آپ لوگوں نے کچھ اور سوچا ہے؟ 5 سے جو تمام صدور ہیں، جو تمام ریجنل صدور ہیں، جو ڈسٹرکٹ صدور ہیں، ان تک تمام جو گفتگو ہے لائے عمل طے ہو چکا ہے، اور ان تک جو بات ہے، کیونکہ اب یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ہر صوبے میں اس صوبے کے ماحول کے مطابق جو ہے یہ پلان بنایا گیا ہے، اور وہ پلان ہم پہلے آؤٹ نہیں کر رہے لیکن ہمارا پلان بن چکا ہے. انشاءاللہ تعالی 5 کو آپ دیکھیں گے کہ عوام سڑکوں پر ہوگی. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ فسطائیت جو ہے وہ جاری ہے. میرے گھر پر 2 دفعہ ریڈ کل کیا گیا ہے، ایک کے بعد دوسرا. میں پروگرام کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا بھی ہو گیا، اور جا کر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، تالے توڑے گئے، گیٹ توڑ کر جو ہے وہ اندر گئے ہیں. اور یہ پورے پنجاب کیا پورا جو بلوچستان ہو یا سندھ ہو سوائے کے پی کے ہر جگہ کے اوپر یہ جاری ہے. اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں رہا نکلنے کے لیے. تو بھی بندہ نہیں رہا تو پھر تسی کیوں ساڈے گھر جا کے چھاپے مار رہے ہو، کیوں ساڈے گھر جا کے لوگوں کی گرفتاریاں کر رہے ہو؟ پھر آپ کرنے دیں نا، پھر آپ نکلنے دیں. جو پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں ان کو صرف کرسی کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ فوراً اس طرح کی کاروائیاں کر بھی رہے ہیں، اور آگے بھی یہ جاری رکھیں گے. لیکن ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. بالکل صحیح. بہت شکریہ پنجوتا صاحب آپ کے وقت. دیکھ لیتے ہیں کہ 2 دن بعد کس مومنٹم سے تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے، یا پھر ویسا ہی احتجاج نظر آئے گا جو کہ ہمیں بانی کی جیل میں جانے کے بعد نظر آتا رہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.